نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 101 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سب سے پہلے تو یہ بات ضروری ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنی کہ سورہ کہف کی آخری 10 آیات کا آغاز ہو رہا ہے۔ جس طرح سے ہم نے جانا، ہمیں پتہ چلا کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کے فضائل کہ ان کو ڈیلی پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں گے فتنہ دجال سے۔ یہی امپورٹنس آخری 10 آیات کی بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم پہلی 10 اور آخری 10 آیات کو حفظ کر لیں، یاد کر لیں، تاکہ ہم ان کو ریگولر بیسس پہ پڑھ سکیں۔ اور باقی سورہ کہف کے فضائل ہم سب پڑھ چکے ہیں کہ ہر جمعہ پڑھنے کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور میں انسان آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلی 10 یا آخری 10 آیات ریگولر بیسس پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سورہ کہف ہے پوری سورت وہ جمعے کے دن ہمارے لیے مقرر کر دے کہ ہم اسے پڑھ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو کانت تھیں، اعینہم ان کی آنکھیں، فی غطاء عن ذکری پردے میں میری یاد سے، وکانوا لا یستطیعون سمعا اور وہ سب تھے کہ وہ استطاعت نہ رکھتے تھے۔ افحسب الذین کفروا، تو کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جن سب نے کفر کیا، ان یتخذوا کہ وہ سب ٹھہرائیں گے، عبادی میرے بندوں کو، من دونی میرے سوا، اولیاء دوست، انا اعتدنا بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے، جہنم جہنم کو، للکافرین نزلا کافروں کے لیے بطور مہمانی۔ قل کہہ دیجئے، ہل ننبئکم کہ کیا ہم خبریں دیں تمہیں، بالاخسرین زیادہ خسارہ پانے والوں کی، اعمالا اعمال کے اعتبار سے۔ سب سے پہلے ہم ان کے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ اعینہم عینی شاہد، معائنہ عین سامنے، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، ذکری ذکر، اذکار تذکرہ اور مذکور، یستطیعون استطاعت، حسب استطاعت، سمع سمع و بصر، اعلیٰ سماعت اور محفل سماع، کفروا کفر کافر کفار اور کفار مکہ، یتخذوا اخذ ماخوذ اور مواخذہ، اولیاء ولی اولیاء، کرام ولایت، قل قول اقوال مقولہ اور اقوال زرعی کے لیے بولا جاتا ہے، ننبئکم نبی انبیاء، بالاخسرین خسارہ خائب و خاسر، اعمالا عمل اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ، ضل دلالت و گمراہی، سعیہم سعی کرنا، سعی حاصل مساعی جمیلہ، یحسنون احسان، محسن اعمال حسنہ، قرض حسنہ، صنع صنعت و تجارت، صنعتی شہر اور مصنوعی۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، غطائی پردے، حسبہ گمان کر لیا، دونی سوا، اعتد تیار کر رکھا ہے، نزولہ بطور مہمانی۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں، باقی ورڈ سملر ہیں اور رپیٹیڈ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 101 میں فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ تھے ان کی آنکھیں پردے میں میری یاد سے، کہ وہ غافل تھے میری یاد سے، ان پر پردے پڑے ہوئے تھے اور وہ استطاعت نہ رکھتے تھے سننے کی، یعنی انہیں سننے کی کوئی طاقت نہیں تھی۔ یعنی جب سن کر اگنور کر دیا جائے، جب اس بات پر عمل نہ کیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سننا نہ سننا برابر ہے۔ اور اسی طرح سے آنکھوں سے دیکھ کر اگر انسان حقائق کو نہ سمجھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یعنی ان کی جو عقل کی آنکھ تھی اور عقل کا جو ان کا
وہ تھے، عقل تھی اس پہ پردے پڑے ہوئے تھے، اور کان بھی حق بات کو سننے سے غافل تھے، قاصر تھے، وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا، رسولوں کا، کتابوں کا، ملائکہ کا، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا، وہ ٹھہرائیں میرے بندوں کو میرے سوا کارساز، کہ وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کیا سمجھ لیا کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا کارساز بنا لیں۔ بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی، کہ وہ لوگوں کو کفر و شرک کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ اور معبود بنانے کی تلقین کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ کیا ایسے وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، وہ اللہ کے جن بندوں کو ولی اور کارساز سمجھتے ہیں، ولی کہتے ہیں بہت بہترین دوست کو، قریبی دوست کو، وہ تو خود اللہ کے بندے ہیں۔ اور جب قیامت کے دن یہ کہیں، ان سے کہا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو معبود بنایا، تو وہ ان کا نام لیں گے جن کو وہ پکارتے تھے اس کے علاوہ، تو وہ اللہ کے ولی یا اللہ کے نیک بندے کہیں گے کہ ہم نے تو ان سے نہیں کہا تھا کہ یہ ہمیں ولی یا معبود بنائیں، انہوں نے خود ہی شریک ٹھہرایا اور خود ہی اپنی مرضی سے ان سے مدد چاہنے کی کوشش کی یا ان پہ چڑھاوے چڑھائے۔ یہ جیسے غوث پاک اور اسی طرح سے 11ویں کا پیر اور یہ سب کچھ انہوں نے خود بنا رکھا ہے۔ ان اللہ کے نیک بندوں میں سے کسی نے بھی ایسا نہیں کہا کہ ان کے لیے اس طرح کیا جائے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو، اور وہ کافروں کے لیے بطور مہمانی ہوگا، یعنی ان کی مہمان نوازی اسی سے کی جائے گی۔ کہہ دیجئے کیا ہم خبر دیں تمہیں زیادہ خسارہ پانے والوں کے اعمال کے اعتبار سے؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے اس آیت میں کہ کیا ہم تمہیں خبر دیں کس چیز کی؟ زیادہ نقصان اٹھانے والے اعمال کی، اعمال کے اعتبار سے۔ اب زیادہ نقصان کیا اٹھانا ہوگا؟ انما الاعمال بالنیات، کہ انسان اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ انسان کے لیے نیتوں پر ہے۔ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے دنیا حاصل کر لیں، ہم نماز اس لیے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا کے معاملات کو آسان کر دے، روزہ اس لیے رکھیں کہ لوگ ہمیں روزہ دار سمجھیں، حج اس لیے کریں کہ معاشرے میں ہماری عزت ہو کہ ہم حاجی ہیں بہت زیادہ، اور اسی طرح سے زکوٰۃ اس لیے دیں کہ لوگ مالدار مشہور کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس نے ہر انسان کے لیے دنیا میں جو حصہ رکھنا تھا وہ اس کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ اگر ہم دنیا اور مال و دولت کے پیچھے اور دنیاوی جاہ و جلال کے پیچھے بھاگتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نہیں ہوں گے، ہماری ان عبادات کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ہاں، رزق، دنیا، مال وہ اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا، وہ ضرور ملے گا۔ اس کے اپوزٹ اگر ہم اپنی عبادات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کریں، نماز کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو، اللہ کا نیک بندہ بننا ہو، اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہو، تو کیا ہی بات ہے۔ اور اسی طرح باقی ارکان اسلام، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اللہ تعالیٰ کے ان تمام احکامات کو صرف اور صرف اس نیت سے کیا جائے کہ ہم اللہ کے قرب کے حقدار ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پسند کر لے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادات میں خلوص اور ریاکاری، خلوص عطا کرے اور ریاکاری سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم اپنے پہلے گناہوں پہ معافی مانگتے ہیں، اور آج سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری عبادات صرف اور صرف تیری رضا کے لیے ہوں، صرف اور صرف تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے ہوں، صرف اور صرف تجھے راضی کرنے کے لیے ہوں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔